ایلون ماسک، جیف بیزوس، برنلڈ آرنلٹ، مارک زکربرگ اور لیری ایلیسن 4 سالوں میں 2020 سے لے کر 2024 تک ان پانچوں نے مل کر اپنی دولت کو $870 بلین تک پہنچا دیا، یعنی ہر گھنٹے $14 ملین کمایا۔ السلام علیکم گائز، میرا نام اسامہ ہے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ لائک ان کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس، اسپورٹس کارز، آئس لینڈس، اور یہاں تک کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے صرف اور صرف بھوک۔ ایک ایسی دنیا جہاں پہ امیر آدمی 5000 کا ڈنر صرف ایک وقت پہ کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک ماں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو بسکٹ پانی میں ڈبو کر کھلا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اپنے بچے کو کھلانے کے لیے۔ یہ کہانی صرف پیسوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے طاقت کی، ناانصافیوں کی، اور معاشرے میں بنائے گئے ایسے نظاموں کی جو صرف کچھ خاص لوگوں کو ہی فائدہ دیتے ہیں، سب کو وہ فائدہ نہیں دیتے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور زیادہ ماڈرن ہو گئی ہے، دنیا اور زیادہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے، لیکن اصل میں وہ ان ایکوالٹی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ 2020 سے لے کر اب تک دنیا کے 5 بڑے بلینئرز جنہوں نے اپنی دولت کو ڈبل کیا ہے، لائک ہر گھنٹے انہوں نے $14 ملین کمائے ہیں، اور دوسری طرف 5 بلین لوگ یعنی 60% آف انسانیت جو کہ اور زیادہ غریب ہو گئی ہے اور وہ غربت کا شکار ہو گئی ہے۔ تو اصل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، اور کیا عام آدمی، غریب آدمی ان سب گیم سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ اس ڈاکومنٹری میں ہم ویلتھ ان ایکوالٹی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہم یہ بات کوئی بورنگ طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ پوری ہر ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک اکانومک یا جی ڈی پی اے کا معاملہ نہیں۔ جی ڈی پی اے مطلب گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی ایک سال میں کسی بھی کنٹری کی جتنی انکم انہوں نے جنریٹ کی ہوتی ہے اسے جی ڈی پی اے کہتے ہیں۔ اور یہ بات ہے آپ کی، میری اور ہر اس شخص کی جو کہ ڈیلی بیسس پہ اسٹرگل کرتا ہے اور اتنی زیادہ محنت کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو اور زیادہ بہتر بنا سکے۔ اور ان بڑی شارکوں میں لائک جو اتنے بڑے بلینئرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو آگے سروائیو کر سکے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ان ایکوالٹی آخر آئی کہاں سے ہے، اور اس سارے سسٹم کو کون چلا رہا ہے، اور یہ ہمیں کیا کاسٹ کر رہی ہے، لائک ہماری ایجوکیشن میں، ہماری ہیلتھ میں، اور ایون کہ ہماری ڈیموکریسی تک میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ذرا سوچئے، 2035 میں ہمارے سامنے دنیا کا پہلا ٹریلینئر سامنے آئے گا، یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ ہوگا جتنا ایک چھوٹے شہر کی سٹی کے تمام لوگوں کو ملا کر بھی نہیں بنتا، اور دوسری طرف 3.6 بلین لوگ جو کہ ایکسٹریملی پورٹی کا شکار ہوں گے، یعنی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف پیسے کی گیم نہیں ہے، یہ کہانی ہے انسانی زندگیوں کی، جہاں پہ امیر لوگ اتنا زیادہ پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں کہ ان کے لیے پوری دنیا ایک پلے گراؤنڈ بن کے رہ گئی ہے، اور باقی لوگ اس میں جسٹ سروائیو کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری تقدیر ہے، لائک جو غریب لوگ ہیں یہ ان کی تقدیر ہے، یا یہ سب کچھ کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے؟ اور اگر ان سب کو، یہ ساری چیزوں کو سسٹم نے بنایا ہے، تو کیا سسٹم ہی مل کر اس سب چیزوں کو بدل سکتا ہے، ان سب چیزوں کو چینج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پیسے کا گیم اصل میں چل کیسے رہا ہے، اور کون کون یہ سسٹم کو چلا رہا ہے، اور ایک عام آدمی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے اور اس کو توڑ کر اس سے باہر کیسے آ سکتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ کیونکہ اگر فیوچر کے بارے میں ابھی کوئی بھی انسان نہیں سوچتا تو جو فیوچر ہے وہ آگے جا کے ملینئر اور بلینئر ان لوگوں کا ہوگا، اور عام آدمی جو کہ ایک ڈیلی بیسس پہ ارننگ کرتا ہے ان کے لائف بالکل ہی ختم ہو جائے گی، لائک ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس، کہ جتنا میری یا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی ایک سال کی انکم ملا کر بھی نہیں بنتا، جتنا ان کا ایک ماہ کا یا ایک دن کا پیسہ ان کے پاس ہے، تو ہمارے مائنڈ میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر ہم اتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں تو ہم اس گیم میں اتنے زیادہ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، اور ان نظاموں کی جو یہ انشور کرواتے ہیں کہ یہ پیسہ صرف ان کا اتنا ہی نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس کو اور زیادہ بڑھائیں گے اور ان کو الٹرا ویلتھی بنا دیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان 5 ٹاپ بلینئرز کے بارے میں جو کہ ان گیم کو پراپر طور پہ چلا رہے ہیں۔ ایلون ماسک، جیف بیزوس، برنلڈ آرنلٹ، مارک زکربرگ
اور لیری ایلیسن 4 سالوں میں 2020 سے لے کر 2024 تک ان پانچوں نے مل کر اپنی دولت کو $870 بلین تک پہنچا دیا، یعنی ہر گھنٹے $14 ملین کمایا۔ سمجھ رہے ہو؟ $14 ملین۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا۔ ان سب پیسے میں سے 70% جو پیسہ ہے وہ ان کو ایسے کاموں سے ملا جو کام انہوں نے خود کیا ہی نہیں ہے، لائک ان کو ورثہ سے ملا، ان کے باؤ اجداد سے ملا، اور کچھ ان کی جان پہچان کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ آیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو پیسہ تھا انہوں نے اس جگہ پہ انویسٹ کیا جہاں پہ ان کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں تھا، اس جگہ پہ انویسٹ کیا جس سے ان کو بہت زیادہ پروفٹ ملا۔ 36% تو سیدھا ان کو ورثہ سے ملا ہے، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2040 میں امیر لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنی اولاد کو $5.2 ٹریلین جو کہ ہے وہ ان کو دیں گے، لائک یہ بنا کسی ٹیکس پے کرے ان کے اولاد کا ہو جائے گا، لائک ان کی اولاد کو دے دیا جائے گا بنا $1 کا بھی ٹیکس پے کیے۔ اور یہ جو پیسہ ہے یہ جنریشن در جنریشن ان کے اندر گھومتا رہے گا، پیسہ ان کے سسٹم کے اندر گھومتا رہے گا، اور جو سسٹم ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اب بات کرتے ہیں کارپوریٹ دولت کی۔ دنیا میں 148 کمپنی جیسے امیزون، LVMH 2023 میں انہوں نے $1.8 ٹریلین کمائے، جن میں سے 82% سیدھا ان کے شیئر ہولڈرز کے پاس گیا، اور جو مزدور تھے، جو ورکر تھے، ان کمپنیز میں کام کرتے تھے، ان کے پاس صرف آیا تھینکس فار یور سروس، یہ صرف ان کے حصے میں آیا۔ امیزون نے صرف EU میں 80% ای کامرس کو چلا رہا ہے، لائک یورپین یونین میں ای کامرس کو 80% جو رن کر رہا ہے وہ صرف اور صرف امیزون ہے۔ اس پر امیزون کو $886 بلین کا جرمانہ بھی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کمپنیز کو اپنے ساتھ کمپیٹ ہی کرنے نہیں دیتا، وہ ان کو اس مارکیٹ میں ہی نہیں کرنے نہیں دیتا۔ تو اس میں غلطی کیا ہے؟ لائک اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ جب پیسہ ہی سب کچھ رول کر رہا ہو، یعنی رول کے اوپر پیسہ ہو، تو یہ ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب افریقہ کا الیکو ڈینگوٹ سیمنٹ انڈسٹری کا کنگ ہے، جو کہ سالانہ $4 بلین ارن کرتا ہے، اور ان کے پاس جو ورکر کام کرتے ہیں، جو مزدور اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ $2 پر ڈے پر گزارا کر رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے یا مینوپلی کے نام پر ظلم ہے؟ جب کچھ لوگ راکٹ کے ذریعے چاند پر جا کر اپنا بزنس ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کام ڈھونڈ رہے ہیں چاند پر جا کر، وہیں دوسری طرف 5 بلین لوگ یعنی 60% آف انسانیت 2020 کے بعد اور زیادہ غریبی کا شکار ہوئی۔ 800 ملین مزدوروں نے $1.5 ٹریلین کا نقصان اٹھایا، لائک ان کی سیلری کا 25 دن کی سیلری جو کہ ان کو لاس ہوا صرف انفلیکشن کی وجہ سے۔ اور سب سے زیادہ لاس گلوبل ساؤتھ کو ہوا، یعنی ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، یہ ریجن ہر گھنٹے 30 ملین کھو رہے ہیں صرف فائنینشیل ایکسٹریکشن کے نام پر۔ مطلب پیسہ ادھر بن رہا ہے لیکن بینک اکاؤنٹس ادھر بن رہے ہیں۔